بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے قائم فرمودہ اس اجلاس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سید صاحب ہے منظر اسلام سے گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار عبد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار دونوں عالم میں ہمارے سردار اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی عطا سے مالک و مختار یعنی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار گوہربار میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مرشد برحق سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس بزم محبت میں، آج کی اس بزم عقیدت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو، کوئی مدلل مکمل مفصل گفتگو پیش نہیں کرنا ہے۔ مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اجلاس جس میں آپ
اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے قائم فرمایا، اور اس وقت یہ جلسہ کسی کے گھر میں ہوا تھا، اتنا تو مجھے یاد ہے، اس وقت بھی میں اس جلسے میں حاضر ہوا تھا حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ، اور یہ کون سا اجلاس ہے؟ 50واں؟ تو میری عمر کتنی ہو گئی؟ میں اس وقت حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ اچھا گھر میں ہوا تھا، اچھا گھر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جلسہ ایک گلی میں ہوا تھا، ایک چوک میں ہوا تھا، اس میں بھی میں آیا تھا۔ پھر یہ جلسہ ایک مسجد کے سامنے ہوا تھا جس میں یحییٰ میاں صاحب مارہرہ شریف کے وہ تشریف لائے تھے، میں اس میں بھی حاضر ہوا۔ پھر یہ جلسہ منتقل ہو کر انتقال کرتے 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 جب اس میدان میں پہنچا، میں تب بھی اس جلسے میں آیا۔ اب میں بہت عرصے کے بعد اس جلسے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور میں جب آیا تب میں نے اس کو پڑھتا ہوا دیکھا، اور قاری امانت رسول صاحب اور میں آپ کے اسی پیلی بھیت میں 1970 میں، کتنے سال ہو گئے جی؟ 1970 میں، بہرحال 1970-71 میں یہاں پڑھتا تھا، تو امانت رسول صاحب بھی میرے ساتھ زیر تعلیم تھے۔ تو بہرحال آج ان کا عرس بھی ہے، اور یہ جشن مفتی اعظم بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا قائم فرمودہ یہ اجلاس بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس میں ذکر و اذکار کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم و فضل و کمال یہ ہے کہ جب انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک عقیدہ قوم کو دیا گیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ عقیدہ باطل قوم کو دیا گیا تو بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہوئے جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، مولا علی کا تھا، غوث اعظم کا تھا، خواجہ غریب نواز کا تھا، شاہ برکت اللہ کا تھا۔ اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے پیغام دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ پھر مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک عقیدہ قوم کو اور دیا گیا، تو وہ غیب کی خبر نہیں رکھتے، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے۔ تو پھر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے، اور انہوں نے علم غیب نبوت پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے کہ آج تک دنیا بدعقیدگیت تڑپ رہی ہے، پڑپڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہی۔ پھر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے اپنے پٹھوں کے ذریعے ایک عقیدہ قوم کو اور دلوایا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ پھر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے،
اور انہوں نے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار پیش فرمائے ہیں کہ آج تک دنیائے بدعقیدیت، دنیائے لہابیت، وہابیت، دیوبندیت، نیچریت، چکڑالویت آج تک پڑ پڑا رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے۔ پھر ایک عقیدہ قوم کو اور دیا گیا کہ وہ نور نہیں ہے۔ جب نور محمدی کا انکار کیا گیا تو پھر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے نور محمدی پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگائے ہیں کہ آج تک دنیائے بدعقیدیت اعلیٰ حضرت کے دلائل کا کوئی جواب پیش نہیں کر پا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مخفی خزانہ، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری معرفت کو میں پہچانا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا اور ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے پیدا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو خاص مقام قرب میں رکھا اور جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین میں جا۔ پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین زمین میں تشریف لائے اور جس مقام پر آج خانہ کعبہ تعمیر ہے مٹی اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں اس مٹی کو پیش کیا۔ اللہ نے اس مٹی کو مائے معین اور کوثر و تنیم میں حل کیا اور حضرت آدم کا مٹی کا پتلا تیار فرما دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کا مٹی کا پتلا تیار فرمایا تو اللہ نے حضرت آدم کا ہاتھ کاہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ کلائی کاہے سے بنائی؟ مٹی سے۔ بازو کاہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ حضرت آدم کا دل کاہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ اللہ نے حضرت آدم کے کان کاہے سے بنائے؟ مٹی سے۔ اللہ نے انسان کی ناک کاہے سے بنائی؟ مٹی سے۔ اللہ نے انسان کی زبان کاہے سے بنائی؟ مٹی سے۔ اللہ نے تمہاری آنکھ بنائی مٹی سے۔ اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی بنائی مٹی سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری آنکھ کی پتلی میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا۔ اس نور کے نقطے کے یہ کمال ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں وہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس ایک چھوٹے سے نور کے نقطے کا کمال یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، بس تھوڑا سا سر اٹھایا آسمان دیکھ لیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹے سے نور کے نقطے کا یہ کمال ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھ لیا کرتے ہو تو وہ تو نور علی نور ہے۔ ان کو تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تو کیا وہ مدینے میں رہ کر پیلی بھیت والوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ میں نور ہے نا، ایک نور کا نقطہ ہے۔ تمہاری آنکھ میں جو نور کا نقطہ رکھا ہے نا، یہ تمہاری آنکھ میں نور میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں نور رکھا۔ اگر تمہاری آنکھ میں نور نہ ہوتا تو کیا تمہاری آنکھ دیکھتی؟ آنکھ دیکھنے کے لائق نہ ہوتی۔ تم دیکھتے ہو، تمہاری آنکھ میں ایک نور کا نقطہ رکھا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ دیکھتی ہے نا، دیکھتی ہے نہیں دیکھتی؟
جس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی بولے. تمہاری آنکھ دیکھتی ہے نہیں دیکھتی؟ دیکھتی ہے نا. ایک بات بتاؤ، یہ چھوٹا سا ایک بہت ہلکے کپڑے کا پردہ لگا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک تمہاری آنکھ کے آگے کوئی حجاب نہ آ جائے، جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی پردہ نہ آ جائے، جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی دیوار نہ آ جائے، اس وقت تک تمہاری آنکھ کام کرتی رہتی ہے. آنکھ کے سامنے کوئی پردہ آ گیا، کوئی حجاب آ گیا، کوئی دیوار آ گئی، آنکھ کا کام ختم ہو گیا. لوگوں، میں آپ سے نہ چاہتا ہوں تمہاری آنکھ کے سامنے ایک پردہ آ جائے تو آنکھ کا کام ختم ہو جائے، مگر مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی آنکھ تھی کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد نبوی سے مدینہ المنورہ سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مقام نہاوند میں کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، اور سپہ سالار اعظم حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ساریہ سے تھوڑی سی بھول ہو گئی، تھوڑی سی چوک ہو گئی. مقام نہاوند سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. بس وہیں سے پکار اٹھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی آنکھ تھی کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور دیکھ رہے ہیں مقام نہاوند میں؟ وہ کون سی آنکھ تھی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق صرف روح سے نہیں تھا. خدا کی قسم، فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا تھا. بیٹھے ہیں مدینے میں، دیکھ رہے ہیں مقام نہاوند میں. جب روح کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو جاتا ہے تو انسان بیٹھتا یہاں ہے، دیکھتا کہاں کہاں ہے. اور آگے بڑھیے. بغداد کا ایک میدان ہے، بغداد کے میدان میں حضرت سیدنا غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے غوث اعظم کی مقدس زبان سے ایک جملہ نکلا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اس وقت آپ کی مجلس پاک میں 20,000 علماء موجود تھے اور 13,000 اولیاء کرام تشریف فرما تھے. سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکائی. ان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت علی بن ہیتی. وہ اپنے مقام سے اٹھے، قریب آئے، غوث اعظم کے قریب ہوئے، ممبر شریف پر چڑھ گئے، غوث اعظم کا قدم پکڑا، اپنی گردن پر رکھ لیا. چلو بریلی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مقام پر تم پھنس جاؤ جہاں کوئی درندہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہو تو علی بن ہیتی کا نام لے دینا، کوئی درندہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ کسی ایسے مقام پر پھنس جاؤ جہاں مچھر بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہو تو علی بن ہیتی کا نام لے دینا، کوئی مچھر نقصان نہیں پہنچائے. میں سوچتا ہوں یا اللہ، علی بن ہیتی کے نام کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو خدا کی قسم یہ برکت ہے غوث اعظم کے مقدس قدم کی کہ علی بن ہیتی کے نام کو یہ مقام و منصب مل گیا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت غوث اعظم بغداد کے میدان میں تقریر فرما رہے ہیں، اسی وقت میں بغداد سے کئی ہزار میل کی دوری کے فاصلے پر غزنی کے پہاڑ میں حضرت معین الدین چشتی عبادت الہی فرما رہے ہیں. غوث اعظم نے بغداد کے میدان میں کہا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ سے جواب دے دیا، لا بالعین وراسی، نہیں بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. میں سوچنے لگا یا اللہ،
کیا غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں بغداد ریڈیو اسٹیشن لگا رکھا تھا؟ کیا معین الدین چشتی غزنی کے پہاڑ میں بیٹھ کر غوث اعظم کی تقریر بغداد ریڈیو اسٹیشن سے سن رہے تھے؟ یا خواجہ غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں سیٹلائٹ لگا رکھا تھا، سیٹلائٹ سے تقریر سن رہے تھے؟ یا غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں وائرلیس لگا رکھا تھا، وائرلیس سے تقریر سن رہے تھے؟ یا غریب نواز نے غزنی کے پہاڑ میں ٹیلی فون لائن بچھوا رکھی تھی، ٹیلی فون پر تقریر سن رہے تھے؟ یا غریب نواز کے ہاتھ میں موبائل تھا، موبائل پر تقریر سن رہے تھے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب نہ ریڈیائی لہریں تھی، نہ ریڈیو اسٹیشن تھا، نہ ٹی وی چینل تھا، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ وائرلیس تھا، تو خواجہ غریب نواز بغداد کے میدان کی آواز کیسے سن رہے ہیں؟ اور بغداد کے میدان سے کئی ہزار میل کی دوری کے فاصلے پر حضرت خواجہ غریب نواز غزنی کے پہاڑ میں آواز کیسے سن رہے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی زبان کا تعلق صرف روح سے نہیں تھا، خدا کی قسم غوث اعظم کی زبان کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا تھا۔ بیٹھے ہیں بغداد میں، آواز پہنچ رہی ہے غزنی کے پہاڑ، اور غریب نواز کے کان کا تعلق صرف روح سے نہیں تھا، غریب نواز کے کان کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو گیا تھا۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ روح کا کمال کیا ہے، روح کا کام کیا ہوتا ہے، روح اپنا اثر جسم انسانیت پر کیسا رکھتی ہے۔ تو ایک مثال دے کر میں اپنی بات آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شکم مادر میں آئے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزر گئے، پاؤں بن گیا مگر ہلتا نہیں ہے، ہاتھ بن گیا مگر ڈولتا نہیں ہے، دل بن گیا مگر دھڑکتا نہیں ہے، سر بن گیا مگر ہلتا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کان بن گیا مگر سنتا نہیں ہے، زبان بن گئی مگر بولتی نہیں ہے۔ 4.5 مہینے گزرے، 5واں مہینہ آ گیا، جیسے ہی 5واں مہینہ آیا روح آ گئی، روح آ گئی، دل دھڑکنے لگا، پاؤں ہلنے لگا، ہاتھ ڈولنے لگا، آنکھ دیکھنے لگی، کان سننے لگا، بچہ ہلنے لگا۔ یہ روح کا کمال ہے، یہی روح کا کمال ہے۔ بچہ پلا بڑھا جوان ہوا، مر گیا۔ یہ مر کیوں گیا؟ روح نکل گئی، روح نکل گئی، پاؤں موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی مگر ہاتھ موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، دل موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، زبان موجود ہے مگر بیکار ہے، روح نکل گئی، آنکھ موجود ہے مگر بیکار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی روح کا تعلق مصطفیٰ کی روحانیت سے ہو جائے تو روح چلی جائے تو چلی جائے، آنکھ دیکھتی رہ جائے، کان سنتا رہ جائے، ہاتھ ڈولتا رہ جائے، پاؤں چلتا رہ جائے۔ لوگوں، روح کا مقام اور ہوتا ہے، روحانیت کا مقام اور ہوتا ہے، مگر ان نادانوں